بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله مولانا العظيم. بیدر کی تاریخی جامع مسجد میں فکری و تہذیبی ارتداد اسباب اور حل کے عنوان سے جمعۃ المبارکہ کے اس مقدس موقع پر منعقد ہونے والے اس نشست میں بہت صاف طور پر ہم اہالیان بیدر سے کچھ گزارشات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہم ان پوائنٹس پر غور کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت پورے ملک میں بطور خاص مسلمانوں کی سوسائٹی میں فکری اور تہذیبی طور پر جو خامیاں اور خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں جس طریقے سے غیر اسلامی کلچر، غیر اسلامی ثقافت، غیر اسلامی سوچ، غیر اسلامی لباس، غیر اسلامی رہن سہن اور غیر اسلامی طور طریق کو تیزی کے ساتھ اپناتے جا رہے ہیں، نتیجے میں مسلمانوں کی نسل کی ایک بڑی تعداد ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ کوئی فکری ارتداد کا شکار ہے تو کوئی تہذیبی ارتداد کا شکار ہے، تو کسی کے عقیدے میں خرابیاں در آئی ہیں تو کوئی مذہب اسلام کو ترک کر کر کسی دوسرے مذہب کو قبول کر رہا ہے۔ یہ وہ حالات اور مسائل ہیں جنہوں نے ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ہم آپ کے درمیان کچھ گزارشات لے کر آئیں اور صاف ستھرے انداز میں کچھ گفتگو آپ سے ہو جائے۔ بہت واضح طور پر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ مسلمان قوم اور مسلمان نسل ایک اللہ کو ماننے والی قوم، ایک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور طریقے کو اپنے لیے ماڈل ماننے والی قوم کے نوجوان بچے اور ان کے نوجوان بچیاں جب صبح سے شام تک اپنے کالج، اپنے اسکولز میں، اپنے یونیورسٹیز میں اور اپنے تعلیمی اداروں میں غیر اسلامی طور طریق اور غیر اسلامی عقیدوں اور غیر اسلامی تاریخ سے متاثر ہو جائیں گے، جب ان کی تہذیب، ان کے کلچر اور ان کے ثقافت کو اپنائیں گے تو یقینی طور پر ارتداد کے دہانے کھل جائیں گے۔ وہ بچے اور بچیاں جو صبح 7 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک کسی ایسے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں جہاں کا نظام مخلوط اور کو ایجوکیشن سیٹ اپ والا ہے، یہی نہیں ان کے کلاس میں ایسے سلیبس ہیں جس میں مسلمانوں اور اسلام کی تاریخ کو مسخ کر کے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی تخفیف اور مذاق اڑایا جاتا ہے، مسلمانوں کو پنکچر بنانے والی قوم گردانا جاتا ہے۔ کلاس میں ٹیچرز ان کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے دل و دماغ میں، ان کے شعور میں یہ بات رچ اور بس جاتی ہے کہ ہم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو سب سے پچھڑی ہوئی قوم ہے، ہم دنیا کے سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان مذہب کے ماننے والوں اور ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا شروع کر دیتے ہیں جن کو وہ اپنے خیال کے مطابق ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ اور کلچرل سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے آج ارتداد کے میدان میں اگر سب سے بڑی وجہ ارتداد کے دہانے پر مسلم بچوں اور بچیوں کو لے جانے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی اگر کوئی ہے تو وہ مخلوط نظام تعلیم ہے، وہ ایسا ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں بچے اور بچیاں غیر اسلامی عقیدے، غیر اسلامی تہذیب، غیر اسلامی تاریخ پڑھ کر بڑے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس سبب کو تلاش کرنے کے بعد اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ہرگز ایسے اداروں کے حوالے نہ کریں جہاں ایک بینچ پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہوں، کیونکہ جب غیر محرم آپس میں بغیر کسی
بغیر کسی روک ٹوک کے ایک ساتھ صبح سے شام تک 7 سے 8 گھنٹے اپنی زندگی کے گزاریں گے تو یقینی طور پر ان کے درمیان تعلقات پیدا ہوں گے۔ خلوت کے نتیجے میں شیطان ان کے دل و دماغ کو بھٹکائے گا، اور جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ حیا باختہ ہو جائیں گے، وہ آپس کے تعلقات کو جسمانی اور جنسی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسے اداروں اور ایسے اسکولوں اور کالجز کے حوالے کریں جہاں سیپریٹ سسٹم ہو، جہاں بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ تعلیم کا انتظام ہو، جن کے سلیبس میں ایسی چیزیں نہ ہو، جن کے نظام میں اور جن کے پیٹرن میں ایسی چیزیں نہ ہو کہ جو مسلمان بچوں اور بچیوں کے عقیدوں کو خراب کریں، ان سے کفریہ اور شرکیہ کلمات کہلوائیں، ان کو ایسی تہذیب اور ثقافت کو ماننے پر آمادہ کریں کہ جو انہیں اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت اور اسلامی تمدن سے کوسوں دور لے جائے۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے، ان کو مخلوط نظام تعلیم سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر ارتداد کے میدان کی طرف لے جانے والا سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہمارے پورے سماج کا ایک مسئلہ بن چکا ہے وہ گھریلو تربیت ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں بچوں اور بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو ہم ان کے غلط کاموں پر، غلط سوچ پر، غلط لباس پر، غلط کھانے پینے پر، غلط طریقے سے رہن سہن پر جب ہم ان کو نہیں ٹوکتے ہیں تو وہ بچے اور بچیاں جو 5 سال 6 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر تک جنہیں ہم چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کہہ کر ایوائڈ کر دیتے ہیں، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں وہ اس تہذیب کو، اس کلچر کو، اس لباس کو، اس پہناوے کو، اس کھانے پینے کو، ان تعلقات اور ریلیشنز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اب جب ہم ان کو روکنا کی کوشش کرتے ہیں، اب جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں تو وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری اور لازم ہے کہ جس دن بچے کو آپ پلے اسکول کے حوالے کریں اسی دن سے آپ اس کی تربیت بھی کرنا شروع کر دیں۔ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ لباس نہیں پہننا چاہیے، اس کو سمجھائیں کہ بیٹی والدین کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، دادا دادی کے سامنے، نانا نانی کے سامنے، پھوپا پھوپھی کے سامنے، فنکشن میں، رشتہ داروں کے یہاں، اسکول میں، دوستوں کے سامنے ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے تمہارے باڈی کے پارٹس وہ دیکھ سکیں، جس سے تمہارے اعضاء کھل جائیں۔ کیوں؟ آج تم چھوٹے ہو لیکن کل جب تم یہی لباس پہن کر باہر نکلو گے تو لوگوں کی نگاہیں تم پر اٹھیں گی، شیطان کو موقع ملے گا، وہ تمہیں بھٹکانے کے راستے پر لے جائے گا، اور لازمی نتیجہ ہیریسمنٹ ہے، لازمی نتیجہ حیا باختگی ہے، لازمی نتیجہ وہاں تک پہنچانا ہے جس کو ہم مسجد کے ممبر سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتا تو ان کے بچے بڑے ہو کر زنا کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہم یہ وعدہ کریں مسجد میں بیٹھ کر کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت پر پوری توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے تربیت میں؟ 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں تو 3 کام ابھی سے شروع کریں۔ جتنے پیرنٹس ہیں یہاں پر، جتنے بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہیں، وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت میں 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، بھائیوں اور بہنوں میں، بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت میں ہرگز کوئی تفریق نہ کریں۔ یہ نہیں کہ بیٹیوں کو ہر موڑ پر آپ ٹوکیں، جہاں وہ چھت کے اوپر جائیں آپ ان کو ڈانٹیں، جہاں وہ الگ کمرے میں جائیں آپ ان کو ڈانٹنا شروع کریں، جہاں وہ کچھ الٹا سیدھا پہنے آپ ان کو ٹوکنا شروع کریں، جہاں وہ کسی کے ساتھ گھر سے باہر جائیں آپ ان کو روکیں، اور اسی کے سامنے اس کے بھائی کو آپ کچھ نہ کہیں۔ پوری رات آپ کا بیٹا چھت کے اوپر موبائل چلا رہا ہے، پوری رات آپ کا بیٹا گھر سے غائب ہے، گٹکا اور تمباکو کھا رہا ہے، پوری رات دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کر رہا ہے، اس کو کوئی روکا ٹوکا نہیں جاتا، اور اس کی بہن کو اس کے سامنے بار بار ذلیل کیا جاتا ہے۔ ان بچیوں کے دلوں میں بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اس بغاوت کو اگر نہیں روکیں گے تو یہ جب آزاد ہوں گی تو اس آزادی کا نتیجہ ارتداد ہوگا، چاہے وہ فکری طور پر مرتد ہوں گی، چاہے وہ تہذیبی طور پر مرتد ہوں گی، اور اللہ نہ کرے عقیدوں میں بھی ارتداد پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں
کہ ان کے درمیان تفریق نہ کریں، کھانے کے دسترخوان میں روز رات میں لے کر بیٹھیں، ان سے ڈسکس کریں، ان کی باتیں سنیں، ان کو اپنی بات بتائیں، کے سامنے شیئر کریں گے، نتیجے میں ان کی اچھی تربیت ہوگی۔ ان کو ایسے لباس نہ پہننے دیجئے کہ جن سے ان کے اندر حیا ختم ہو جائے، ان کو آپ شارٹس نہ پہننے دیجئے، چھوٹے چھوٹے کپڑے نہ پہننے دیجئے، اور یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے۔ وہ پھٹے ہوئے جینس جس کو فیشن بتایا جاتا ہے، وہ غیروں کا ہیئر کٹ جو آج پورے ملک میں اور پورے اسلامی سماج میں رائج ہے، کیا ضروری ہے اس کو باقی رکھنا؟ کیوں ماں باپ اس پر نہیں انگلی اٹھاتے؟ کیوں نہیں ٹوکتے انہیں؟ وہ بچیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر، جن کی جانگیں کھلی ہوئی ہیں، جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جن کی باہیں کھلی ہوئی ہیں، ابا کے پاس، اماں کے پاس، دادی کے پاس، دادا کے پاس، گھر کے بڑوں کے سامنے آ کر بیٹھتی ہیں اور ہم انہیں نہیں ٹوکتے ہیں۔ لیگنگز پہن کر، چست کپڑے پہن کر آ جاتی ہیں اور ہم انہیں کچھ نہیں کہتے ہیں۔ آج اگر ہم نے ان کو اپنے گھر سے ان کو نہیں سمجھایا اور انہیں مناسب لباس نہیں پہنایا جو اسلامی شرعی اور ساتر لباس ہے، جو لباس ان کو ان کے بدن کو چھپانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے ریکمنڈ کیا ہے، اگر آج انہوں نے وہ کپڑے نہیں پہنے، یقین جانیے جب وہ بچے آزاد ہوں گے وہ پھر وہ لباس نہیں پہنیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آج سے روز ان کی تربیت پر توجہ دیجئے، ان کو شرعی لباس پہنائیے، ایسے کپڑے ان سے چھین لیجئے جو ان کے صدر کو نہیں چھپاتے ہیں۔ آج سخت فیصلہ کریے، صدر کو چھپانے والے لباس پہنائیے، غیر ساتر غیر شرعی لباس ان سے چھین لیجئے، اس کو جلا ڈالیے، اس کو ویسٹ کر دیجئے، ختم کر دیجئے۔ بچوں کو آج برا لگے گا لیکن وہ نسلوں کی تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ جب وہ بچے شادی کریں گے، جب ان بچیوں کی شادی ہوگی تو وہ اپنے اولادوں کی تربیت کریں گے اسی طریقے سے، کیونکہ ان کے لیے ان کے والدین ماڈل ہوتے ہیں۔ ہمارے بچوں اور بچیاں ہم سے سیکھتے ہیں، والدین جو کرتے ہیں بچوں اور بچیوں کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اس کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ شرعی لباس کون کون پہنائے گا اپنے بچوں اور بچیوں کو؟ ساتر لباس کون کون پہنائے گا؟ اچھا، کون کون غیر شرعی اور غیر ساتر لباس آج جاتے ہی بچوں سے لے لے گا؟ اس کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات جو اہم ترین بات ہے، ارتداد کے راستے میں جو چیزیں ہمیں لے جا رہی ہیں، وہ سماج میں بچیوں کے دیر سے ہونے والے رشتے، اور اس کے اسباب بہت سارے ہیں۔ اس کا ایک سب سے بڑا سبب سماج میں مناسب رشتوں کا نہ ہونا، اس کی بڑی وجہ لڑکوں کو تعلیم نہ دینا، صرف لڑکیوں کو پڑھاتے چلے جانا، لڑکوں کو جاہل بنا کر رکھنا۔ لڑکے گٹکے بیچیں گے، لڑکے پنکچر بنائیں گے، لڑکے لاری چلائیں گے، لڑکے نہیں پڑھیں گے۔ بیٹیاں MBBS بنیں گی، بیٹیاں انجینئر بنیں گی، بیٹیاں ڈاکٹر بنیں گی۔ ان کے کفو اور ان کے ہم مناسب رشتے ان کو نہیں مل رہے ہیں، اور جہاں مناسب رشتے ہیں وہ اتنا جہیز مانگ لیں گے، وہ اتنا بھیک مانگ لیں گے، کیونکہ ان کی مردانگی ختم ہو چکی ہے۔ ان کی مردانگی یہی ہے کہ وہ اپنے سسرال سے اس آنے والی لڑکی کو لوٹ کر اس سے 4 ویلر لے لیں، اس سے فریج لے لیں، اس سے کولر لے لیں، اس سے AC لے لیں، بس یہ اس کی مردانگی ہے۔ تو اس لیے ارتداد کے راستے پر جانے سے اپنی نسلوں کو اگر بچانا ہے تو مناسب تعلیم جہاں آپ بچیوں کو دے رہے ہیں اس سے زیادہ تعلیم آپ بچوں کو دیں، تاکہ ان کی نسلیں درست ہو سکیں، تاکہ مناسب رشتے مل سکیں، اور بچیوں کی وقت پر شادی کر دی جائے، غیر اسلامی شادی سے پرہیز کیا جائے۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے، مسنون نکاح مہم کو فروغ دیا جائے، جہیز نہ لیا جائے نہ دیا جائے۔ کون کون اس کے لیے تیار ہیں؟ نہ ہمیں جہیز لینا ہے نہ جہیز دینا ہے، ہمیں شادیوں کو آسان کرنا ہے، فضول خرچی سے بچنا ہے۔ 50 آئٹم اور 25 آئٹم اور ڈیزرٹ اور مین کورس اور اسٹارٹر کے نام پر وہ جو ہم نے پورا ایک 5 سٹار کلچر کو اپنے ہاں شادیوں میں عام کیا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ اپنی بچیوں کے اس لیے وقت پر شادی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے ایک آئٹم کم کھلایا تو محلے والے کیا کہیں گے، تو وہ 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ لون اٹھاتے ہیں سود پر اور انٹرسٹ پر، ان کی نسلیں کھپ جاتی ہیں اس کو واپس کرتے کرتے۔ تو اس لیے ہمیں ایک سخت فیصلہ لینا ہوگا
کہ ہم بچیوں کے نکاح کے دن ان کی گھر کے جانب سے آنے والے کھانے کی دعوت کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. ہرگز نہیں جائیں گے. محلے کے ذمہ دار طے کر لیں، ایک بار طے کریں، مزاج بنائیں، انشاءاللہ بچیوں کی شادی 2 سے 4 ہزار 5 ہزار میں آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ ان پیسوں کو سیو کریں، ان پیسوں کا حلال استعمال کریں. میں نے اس سے پہلے بھی یہیں پر بات کرتے ہوئے بات عرض کی تھی کہ ایک بچے کی ماہانہ فیس اگر 2,000 روپے ہے تو 1 سال میں 24,000 روپے، اور 10 سال میں 2,40,000 روپے، اور 20 سال میں 4,80,000 روپے ایک بچے کو آپ دیں، اس کی فیس ادا کریں، وہ تیار ہو کر پوری نسل کو کھڑا کر دے گا انشاءاللہ. ان پیسوں کو آپ یہاں کنورٹ کریے، انویسٹ کریے، آپ پیسوں کو سیو کریے. ہماری نسلوں کو زیادہ سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے. حق اور حلال طریقے سے کمانا اور حق اور حلال طریقے سے اپنے بچوں کو وراثت میں حصہ دینا، یہ اسلامی فریضہ ہے، تاکہ بچے اور بچیاں ماں باپ کے نہ رہتے ہوئے ارتداد کے دہانے پر نہ جائیں، اپنے پیٹ کی وجہ سے، اپنی کمزوری اور بھوکمری کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے. تو شادی کے دن انشاءاللہ ہم نکاح میں شرکت کریں گے، مسجد میں جائیں گے، چھوارے کھائیں گے سنت کے مطابق، بچوں اور بچیوں کو دعا دیں گے، لیکن کھانا نہیں کھائیں گے. اس کے لیے بھی تیار ہیں آپ لوگ انشاءاللہ. اور آخری بات، ارتداد کے راستے پر لے جانے والی جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ بچوں اور بچیوں کو ان کے پرائیویسی کے نام پر دیے جانے والا موبائل. ہر ماں باپ نے بالغ ہوتے ہی، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے ہی لڑکوں اور لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل تھما رکھے ہیں. ان کے کمروں میں نہیں جھانکتے، وہ کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیمپس میں کس کے ساتھ ہیں، ہاسٹل میں کس کے ساتھ ہیں، پارک میں کس کے ساتھ ہیں، ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ماں باپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ صبح اچھا سا ناشتہ تیار کر کے ان کو اسکول بھیج دیں. رات میں وہ کیا کر رہے ہیں، دن میں وہ کیا کر رہے ہیں، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اس لیے جب تک آپ کے بچے پختہ ذہن کے نہ ہو جائیں، ہرگز ان کو موبائل مت دیجیے. اور اگر آپ نے آن لائن تعلیم کے لیے یا کسی اور وجہ سے دے رکھا ہے تو ان کی مکمل نگرانی کریے، تاکہ وہ اس موبائل کے ذریعے سے حرام کاموں میں ملوث نہ ہو. اگر وہ حرام کام کریں گے تو اس کا گناہ ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر ہوگا. کیونکہ جب تک بچے بالغ نہیں ہوتے، جب تک وہ پختہ شعور کے نہیں ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں، اور ان کا ہر گناہ اس میں ماں باپ بھی شریک ہوتے ہیں. اس لیے تربیتی زاویے سے یہ ضروری ہے کہ بچوں اور بچیوں کے پرائیویسی کے نام پر ان کو برباد ہونے سے بچایا جائے. اور آخری چیز وہ یہ ہے، پورے ملک میں اور پوری ملت میں اس چیز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ چاہے عمر کے کسی بھی اسٹیج پر ہو، کسی پروفیشن میں ہو، کسی تعلیم کو حاصل کر رہے ہو، دین کی اتنی بنیادی معلومات کہ جس سے وہ حلال اور حرام میں تمیز کرنا سیکھ جائے، یہ اس کو ہم لازمی طور پر دیں گے. اس کے لیے مسجدوں میں تعلیم بالغہ کے سسٹم کو زندہ کیا جائے. محلے میں خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے روز 1 گھنٹے دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے، جس میں وہ قرآن کی تفسیر پڑھیں، جس میں وہ ان سورتوں کا ترجمہ اور تفسیر جانیں جو وہ نماز میں پڑھتے ہیں. مسجد میں بھی، محلے میں کسی گھر میں بھی، جس میں وہ فقہ اسلامی کے بنیادی مسائل جانیں، جس میں وہ تفسیر کے مسائل جانے، جس میں وہ زندگی گزارنے کے طور طریق جانے، جس میں ان کی تربیت ہو سکے. 5 کام میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. نمبر 1، ہم مخلوط نظام تعلیم کے حوالے اپنے بچوں کو ہرگز نہیں کریں گے. اس کے لیے سبھی لوگ تیار ہیں انشاءاللہ. نمبر 2، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسے اداروں میں نہیں بھیجیں گے اور جہاں ہمارے بچے اور بچیوں کے عقیدے خراب ہوں. اس کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ. نمبر 3، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کا وقت پر نکاح کریں گے، نکاح کی فضول خرچیوں سے اجتناب کریں گے. شادی کے دن نکاح خانے میں نہیں جائیں گے بلکہ فنکشن ہال سے اوائڈ کرتے ہوئے مسجد میں نکاح کریں گے، اور مختصر خرچ کے ساتھ بیٹیوں کو ان کے گھر رخصت کر دیں گے. نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ. سودی نظام کے ہرگز اپنے آپ کو شکار ہونے سے بچائیں گے. گھروں کی ماؤں بہنوں کو بھی سمجھائیں گے کہ سنگ اور سموہ کے نام پر
جو قرضے لیے اور دیے جا رہے ہیں وہ ہماری نسلوں کی تباہی کا ذریعہ ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے گھر کے عورتوں کو بھی سمجھائیں گے، نہ ہم سودی نظام کے تحت کوئی سود لیں گے نہ کوئی دیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر کی 2 باتیں جو میں نے عرض کی، بچوں اور بچیوں کی تربیت میں تفریق نہیں کریں گے، بلکہ ہم زیادہ اہتمام کریں گے کہ دونوں کو ایک ساتھ دسترخوان پر بٹھایا جائے، دونوں کو ایک ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا جائے، روز ان سے ڈسکس کیا جائے، ان کے لباس پر غور کیا جائے، ان کے پہننے اوڑھنے کے طریقوں پر غور کیا جائے، اور جہاں لگے کہ یہ بچے تھوڑا سا بھٹک رہے ہیں، جہاں لگے کہ غلطی سے بھی انہوں نے کوئی ایسا کپڑا پہن لیا ہے جو غیر شرعی ہے، کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جو غیر اسلامی ہے، کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو غیر اسلامی ہے، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ وہیں ان کو سمجھا دیا جائے تاکہ وہ سبق ان کو یاد رہے۔ اور سماج میں پھیلنے والے ایک مستقل بیماری کو ختم کرنے کے لیے سخت فیصلہ لینا پڑتا ہے، تو سخت فیصلے کے طور پر ایسے غیر شرعی لباس، ایسی غیر اسلامی چیزیں جو ان کے پاس ہیں، آج ہی گھر جا کر ان سے چھین لینا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ہم یہ سختی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ بت ایک ساتھ ٹوٹ جائے۔ انشاءاللہ یہ فیصلہ ان کے نسلوں پر افیکٹڈ ہوگا، اور جب وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کریں گے تو انہیں اپنے والدین کا یہ کیا ہوا عمل یاد آئے گا، یہ صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور آخری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بھی، اپنے نوجوانوں کے لیے بھی، اپنی بچیوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ وہ کچھ بھی بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، IAS بنے، IPS بنے، IT اسپیشلسٹ بنے، سب کچھ بن جائیں، وہ بادلوں کے پار جائیں، لیکن ایک مومن اور سچے مسلمان بن کر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔